آپ دیکھیں نا ایک ٹھنڈے دن سے کہ ہر نماز میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم حضور میں سلام بھی پڑھتے ہیں اور درود بھی پڑھتے ہیں. ہر مسلمان کوئی بھی نماز ہے، فرض ہے، واجب ہے، نفل ہے، سنت ہے، تو سلام بھی پڑھتے ہیں کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سلام ہو گیا. آگے پھر ہم درود بھی پڑھتے ہیں کہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. لیکن یہ سلام اور درود دونوں ہم بیٹھ کے پڑھتے ہیں یا کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں؟ اور اگر کوئی آدمی نماز شروع کرے اللہ اکبر تو سبحانک اللہم کے بجائے وہ شروع کر دے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ، نماز ہو جائے گی. کیوں اس نے مخالفت کی ہے سنت کی؟ بس یہی ایک بات ہوتی ہے سمجھ گئے. تو ہم تو ضرور پڑھ رہے ہیں. اسی طرح رجب کی 27ویں رات کو معراج منانا یہ بھی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ معراج جو ہے وہ کوئی 100% ہمارے پاس یقین نہیں ہے کہ 27 کی رات تھی، اللہ والوں اور کی رات ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ معراج کے بعد اگر معراج کا جشن منانا، معراج کے نام پہ جلوس نکالنا، چاندنیاں کرنی اور لائٹنگ کرنی، تو یہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہے کرسمس پر. اللہ کے بندے اگر یہ دین ہوتا ایمان سے کہیں کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی نہ کرتے، انہوں نے بھی جشن نہیں منایا، تو ہم جو جشن منا رہے ہیں کس بنا پر؟ تو یہ معراج کا جشن منانا 27 رجب کی رات کو بطور خاص، یہ بھی خالص بدعت. بلکہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اگر زندگی رہی ہم نے تو اللہ کا شکر ہے کہ نمازیں 27 کی رات رجب کے لیے، رجب کے عمرے کے لیے لوگ پتہ نہیں کتنے دور سے آتے ہیں اور اتنا رش ہو جاتا ہے کہ بعض لوگ بندے بے ہوش ہو جاتے ہیں. جی 27 رجب کی رات عمرہ کا. اچھا اور ان بدبختوں کا حال دیکھو، ساری رات عمرہ کرتے ہیں، فجر کی نماز نہیں پڑھتے یا سو جاتے ہیں یا چلے جاتے. جب تم نے فجر کے فرض نہیں پڑھے ہیں کیا عمرہ تمہارا اور کیا حج؟ بلکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو اس مسئلے میں اتنے سخت تھے کہ کوئی آدمی آگے پوچھتا کہ جی میرا باپ مر گیا ہے، میں اس کے لیے عمرہ کر سکتا ہوں؟ پہلی بات پوچھتے کہ وہ نماز کا پابند تھا. اگر کوئی کہتا کہ نہیں یار وہ نماز کبھی پڑھتا تھا کبھی نہیں پڑھنا ہے، اس کو عمرے کی ضرورت نہیں ہوتی، کافر کے لیے کیا عمرہ کرتا؟ ایک نماز چھوڑ دے تو کافر ہو گیا. جب وہ کافر ہو گیا تو کافر کے لیے تو عمرہ کرو گے، کافر کے لیے تو دعا مانگنا بھی منع ہے. ہاں اگر کافر زندہ ہو تو دعا مانگ سکتے ہو کہ اللہ اس کو ہدایت دے، لیکن کفر میں مر جائے تو بات ختم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ جب فوت ہو گئے اللہ نے منع کر کہ ابراہیم اب بخشش نہیں مانگے. وما كان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعظة وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اب سنت جو ہے مثلاً 13، 14، 15 اس کو کہتے ہیں لیالی البیض، یعنی روشن راتیں، چاندنی والی راتیں، ان دنوں میں بھی روزہ رکھنا سنت. ہر سوموار کے دن اور ہر خمیس کے دن روزہ رکھنا بھی سنت. اسی طرح 9 محرم اور 10 محرم، 9، 10 یا 10، 11 کا روزہ رکھنا بھی سنت. اور جو لوگ حج میں نہ جائیں ان کے لیے عرفات والے دن بھی روزہ رکھنا جو ہے وہ سنت ہے. اور اس کا اتنا بڑا اجر ہے کہ ایک سال کے پہلے اور ایک سال کے بعد والے گناہ معاف ہو جاتے. لیکن جو حج کریں اس کے لیے سنت نہیں ہے. اب دیکھیں نا اگر آپ حج کر رہے ہیں اور اگر نہیں میں
بات میں روزہ رکھوں گا تو آپ مخالف ہیں حضور کی سنت کے۔ جب حضور پاک نے نہیں رکھا ہے تو آپ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو لوگوں نے اچھا اسی طرح رجب میں ماں باپ کی قبروں پہ جانا جو ہے یہ بھی کوئی نے ضروری سمجھا ہوا یہ بھی بدعت ہے۔ سارا سال ماں باپ میں کوئی یاد نہیں آتے، رجب میں یاد ہے یا محرم میں یاد ہے۔ اچھا کرتے کیا ہے؟ وہاں جا کے جھاڑو دیتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، رپائی کرتے ہیں اور اس کے بعد دال اوپر پھینکتے ہیں کہ چلو ہم تو گوشت کریں گے، ابا دال کھاتا ہے۔ یہ یقین ہو جانے نہیں ہوئے بغیر دال ڈالی قبر پر بھی ڈالیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ سب چیزیں بدعت ہیں۔ قبروں پہ جانا جائز ہے، جاؤ اور عبرت پکڑو گے۔ یہ کتنے بڑے لوگ تھے جو آج مٹی کے نیچے سو رہے ہیں، اور ہم نے بھی اسی مقام پہ آنا ہے۔ تو اگر یہ مراقبہ آدمی کر لیا کرے، مراقبے کے معنی غور کرے کہ میں نے مرنا ہے، یہ 5 منٹ کا مراقبہ کر لے تو لاکھوں گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ گناہ تو ہوتے ہی تھا پہلے، جب آدمی کا دماغ ہوتا ہے کہ بابل دا عیش کوش کہ عالم دوبارہ نے جب کوئی مزے کرتے ہیں کاروں پھر سے یہ عالم نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہ تمام بدعات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ ہمارے دین میں جو کوئی نئی بات نکالے وہ مردود ہے، اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہو۔ اور اسی طرح ہم نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ، ہر نیا کام بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ کل ضلالۃ فی النار، پھر ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ ہمیں بدعات سے اور اللہ ہمیں خرافات سے محفوظ رکھے۔ اللہ